بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ذوالقرنین کے ٹاپک کی طرف۔ ذوالقرنین جو تھے، بیسیکلی ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے کہ دو سینگ جس کے ہوں۔ اب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ ایسا کوئی تاج پہنتے تھے جس کے دو سینگ تھے، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایکچوئل مطلب یہی ہے کہ دو سینگوں والا۔ ہم اس کو آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین جو تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے انکار کیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں۔ اس لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلیئر کر دیا تو پھر ہمیں اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ حضرت ذوالقرنین کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، یہ ان کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم آتے ہیں اپنی اس آیت کی طرف جس میں ذوالقرنین کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 آنورڈز بات شروع ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 84 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کلیئرٹی میں فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ ذوالقرنین کو زمینوں میں اور سبابہ میں مکمل دسترس عطا فرمائی تھی۔ اب سبابہ کا جو مطلب ہے، یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب میں نے آپ کو آسمانی راستوں کا اس لیے ذکر کیا تھا کہ اس پوائنٹ پہ یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ آپ کو پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ آسمانی راستے موجود ہیں ایک یونیورس کو دوسرے یونیورس سے ملانے کے۔ اور اس طرح ہم نے وہ اپنے ایپیسوڈ میں حضرت خضر علیہ السلام والے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات تھی وہ بھی ہم نے ایکسپلین کی تھی، وہ تھرو ورم ہول ہوئی تھی۔ تو یہ دو راستے ہوتے ہیں، آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ یہ قرآن کی آیت سے بھی ہم نے ایکسپلین کیا تھا اس میں کہ اور یہاں سورہ رحمان کی بھی جو ہم نے بات کی ہے کہ آسمانوں سے اور زمینوں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے۔ زمین سے نکلنے کے لیے ورم ہول ضروری ہے، آسمان سے نکلنے کے لیے سببہ آسمانی راستہ ضروری ہے۔ وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کو اس بارے میں۔ پہلے تو ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت کے مطابق اس اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کو زمین میں اور سببہ، اس کو ساز و سامان میں انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے، دنیاوی ساز و سامان کیا ہوا ہے اس کا ترجمہ، جو کہ درست نہیں ہے۔ میں آگے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ کہا کہ اس کو مکمل دسترس عطا فرمائی تھی، یعنی کہ اسی اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو زمینوں کے رستوں میں بھی اور آسمانوں کے راستوں میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا تھا۔ اب سببہ کا جو لفظ ہے یہ آسمانی راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی ڈیفرنٹ اس کی آیات اس کے ساتھ اسکرین پہ چلاتا ہوں میں باری باری، اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جب بھی یہ تین ورڈ سے ملتا ہے، سین، با اور با، ٹھیک ہے، یہ تین ورڈوں کو ملا کے یہ ورڈ بنتا ہے سببہ۔ اب اینڈ میں با کے نیچے اگر زیر ہوگی تو سببی ہو جائے گا، بے کے اوپر اگر زبر ہوگی تو سببہ ہو جائے گا، لیکن ورڈ یہ ایک ہی ہے۔ اب یہ چاروں آیات جو آپ کے سامنے چل رہی ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی کلیئرٹی میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان چاروں میں جو سببہ کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے یہ آسمانی راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ دنیاوی ساز و سامان کے لیے استعمال نہیں ہوا، نہ کسی رسی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعض جگہوں پہ انہوں نے رسی سے اس کو تشبیہ دے دی ہے، حالانکہ رسی نہیں ہے، یہ راستہ ہے جس پہ چڑھا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ان کے ذہن میں، کیونکہ جو آیات کے جو ترجمے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی جو مفسر کرتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہو سکتا عربک کا۔ تو جو عربک کا ورڈ جو ہے وہ بیسیکلی سببہ کا ورڈ یوز ہی آسمان کی طرف جانے والے راستوں کے لیے ہوا ہے۔ اس کے لیے اب اگر ہم سائنٹیفک لینگویج یوز کریں گے تو بیسیکلی یہ پیتھ وے ہوگا، پیتھ وے وچ از گوئنگ ابو، ٹھیک ہے، ٹورڈز اسکائی۔ تو یہ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ پیتھ ویز ہیں، یہ پورٹلز ہیں جو آسمان کی طرف جانے والے راستے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ سببہ سے مراد اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف آسمانی راستے ہیں۔ تو یہ ہم نے آیات کے ریفرنس آپ کے آگے رکھے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ تو اب اسی میتھڈ کے ساتھ جس طرح قرآن نے اس لفظ کو جہاں
پہلے قرآن میں دوسری جگہوں پر اس کو آسمانی راستوں کے لیے استعمال کیا ہوا، ہم بھی اس کو آسمانی راستوں میں ہی استعمال کریں گے، ہم کسی اور مقصد میں اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اور اس میں کلیئرٹی میں اس میں بیان کیا ہوا اگلی آیت کی طرف چلیں، 85 آیت میں اگر آپ دیکھیں گے، even 85, 89 and 92, all these three ayat are saying that Zulkarnain is following a way. Zulkarnain is following a way. Then he followed a way. Zulkarnain ایک راہ کے پیچھے لگا، ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے جس کے پیچھے لگا۔ یہ ساز و سامان، یہ دوسری چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک راستہ ہے۔ تو ایٹ لیسٹ یہاں پہ راستہ ہی اس کو سمجھے جو بھی ترجمے کرنے والے تھے، لیکن بیسکلی آسمانی راستہ تھا یہ، اور دوسرا نہیں تھا، کیونکہ سبابہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، یہ مخصوص ہے آسمان کی طرف جانے والے راستوں سے۔ اب میں اس میں آپ کو اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم جائیں، تفسیر ابن کثیر میں ریفرنس آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، اس میں امام ابو زرع نے اپنی کتاب دلائل نبوہ میں لکھا ہے، لیکن امام ابن کثیر اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو لائے ضرور ہیں، اس جو انہوں نے روایت کو کوٹ کیا امام ابو زرع کی طرف سے، انہوں نے اس کو کوٹ کیا اور تعریف بھی کی ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن حیران ہے کہ وہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ اس طرح کی عجیب و غریب سی بات لے آئے ہیں، اور کیونکہ ان کے خیال سے یہ اسرائیلی روایات ہیں، تو اس لیے ہم اسرائیلی روایات کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ان کا ایک اپنا تاثر تھا، کیونکہ وہ عجیب و غریب سی باتیں تھیں۔ میں اس چل کے بھی آگے ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کو ماننے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کہ ان کو ہم نے بیان بھی کرنا ہے، ماننا بھی ہے، کہ ان میں واقعی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ میں وہ حدیث بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ انہیں آسمان پر لے کے چلا گیا تھا اور دیوار تک لے گیا تھا، وہاں ذوالقرنین نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے منہ کتوں جیسے تھے۔ اب یہ ایک روایت تھی۔ اب اس کے ساتھ حضرت کعب احبار بہت بڑے عالم تھے تورات کے، اور وہ اتھارٹی تسلیم کیے جاتے تھے اسرائیلی روایات کے بارے میں، اور جتنی بھی جو اس وقت اسرائیلی روایات زیادہ سامنے آتی تھی وہ انہی کی طرف سے زیادہ وہ اسٹرانگ سمجھی جاتی تھی جب ان کی طرف سے آتی تھی، کیونکہ یہ اس میں اتھارٹی تسلیم مانے جاتے تھے کہ ان کو کافی ان کو نالج تھا تورات کا۔ تو اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن ان کی روایات اسرائیلی روایات ہوتی ہیں جو غلط بھی ہوتی ہیں۔ غلط اس سینس میں کہتے ہیں کہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے ان کو غلط کر دیتے تھے، کیونکہ اسرائیلی روایات ہیں، اس کی تو وہ اوتھینٹسٹی تو نہیں، وہ اس کو چیک کر سکتے، کوئی احادیث جیسا سورس تو نہیں ہے جس کو پرکھا جائے اوتھینٹسٹی کو۔ وہ تو تورات کا علم ہے، تورات کا علم تو ایک تورات کا عالم ہے وہ آپ کو دے رہا ہے۔ اب وہ آپ کے خیال سے باتیں غلط ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو اس لیے نہیں مانتے، لیکن اس کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دینا کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے، یہ بھی کوئی عقلی چیز نہیں ہے، اسپیشلی آج کل کے دور میں جب سائنس اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ دوسرے یونیورسز بھی ہیں، دوسرے یونیورسز میں مخلوق بھی آباد ہے، تب تو ہمیں مزید ان چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ پر حضرت کعب احبار یہ ایک تابعی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے تورات کے۔ ان سے امیر معاویہ نے پوچھا کہ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ درج ہے کہ تم کہتے ہو کہ ذوالقرنین نے اپنے گھوڑے سریا سے باندھے تھے۔ اب سریا کہا جاتا تھا دوسرے پلانٹ کو، تو سریا سے باندھے تھے۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے اسے سبب عطا فرمائے تھے۔ حضرت کعب کے لیے یہ چیز بڑی انڈرسٹوڈ تھی کہ سبابہ کا ورڈ ہی آسمانی راستوں سے منسوب ہے، تو انہوں نے دلیل میں بھی صرف یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبابہ کے مہیا کیے تھے، سبابہ عطا فرمائے تھے۔ یہاں پر سبابہ کا ترجمہ انہوں نے دنیاوی ساز و سامان سے کر دیا، حالانکہ یہ دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے، یہ سبابہ۔ دیکھیں حضرت امیر معاویہ ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ تم وہ کہتے ہو کہ یہ حضرت ذوالقرنین دوسرے پلانٹ پہ اپنے گھوڑے باندھتے تھے، اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دنیاوی سر و سامان دیا تھا۔ یہ ترجمہ غلط ہے، وہ صرف اور صرف سبابہ کے ورڈ کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبابہ عطا فرمائے تھے، یعنی کہ آسمانی راستے عطا فرمائے تھے۔ تو بہرحال یہی ان کی دلیل تھی حضرت کعب احبار کی، لیکن حضرت امیر معاویہ کو ان سے اختلاف تھا کیونکہ وہ اسرائیلی روایت بیان کرتے تھے۔
اب اور لیکن حضرت امیر معاویہ خود صحیح بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، کچھ صحیح نکلتی ہیں کچھ غلط نکلتی ہیں، اس لیے ان کا صرف ان سے اعتراض صرف اسرائیلی روایت کی حد تک تھا۔ اب اسرائیلی روایت پہ آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے بیان کرو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان میں عجائب بات گزرے ہیں۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ان میں بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری عقل سے باہر ہیں، کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، آپ بیان کریں ان کو۔ اور بھی حدیث ہے، یہ اس میں صحیح بخاری میں بھی ہے، بنی اسرائیل، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسند احمد میں بھی 2 جگہوں پر ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ کلیئرٹی میں بنی اسرائیل کی روایت ہم پیش کر سکتے ہیں، لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ان سے لے سکتے ہیں، اسپیشلی جب وہ میچ کر رہی ہیں ہمارے معاملات کے ساتھ۔ بہرحال حضرت علی سے پوچھا گیا، یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں ہے، اسی آیت کی تفسیر میں ہے جس کو ہم پیچھے ایکسپلین کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مشرق و مغرب تک کیسے پہنچے، یعنی کہ ذوالقرنین مشرق و مغرب تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور سببہ مہیا کیے تھے۔ یہاں پر بھی حضرت علی نے سببہ کا ورڈ یوز کیا ہے، عربک ٹیکسٹ میں ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس میں عربک ٹیکسٹ میں سببہ کا ورڈ یوز کیا، لیکن پھر وہی بات اردو ترجمے میں دیکھیں گے تو دنیاوی ساز و سامان مہیا کیے تھے، انہوں نے ترجمہ کر دیا، اصل ورڈ یوز کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی سببہ کا ورڈ یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سببہ مہیا کیے تھے اور قوت اور طاقت دی تھی۔ تو یہ سببہ سے مراد آسمانی راستے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، امام ابن حجر نے فتح الباری میں اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں ایک اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ اچھا امام ابن حجر بھی بہت بڑے مفسر تھے، محدث تھے، اور امام نووی کا بھی بہت بڑا مقام تھا، یہ دونوں بہت بڑے چوٹی کے عالم گزرے ہیں اپنے وقت کے، یہ دونوں اس روایت کو لے کے آتے ہیں۔ اب اس روایت میں باقی لوگ انکار کریں یا نہ کریں یہ بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن یہ روایت اتنے 2 بڑے عالم، اتنے 2 بڑے دین کے نامور جو مفسرین ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے تھوڑا سا غور ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یاجوج باجوج کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پانی کے چند خاص قطرے جو مٹی میں گرے تھے، انہی سے یاجوج ماجوج پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ حضرت حوا اور حضرت آدم کی نسل سے نہیں ہیں بلکہ صرف نسل آدم میں سے ہیں۔ تو یہ چیز میں آگے چل کے ایکسپلین کروں گا کہ یاجوج ماجوج کیوں مختلف ہیں، وہ ہم سے مختلف ہیں، میں اس کو آگے چل کے احادیث سے، صحیح احادیث سے ایکسپلین کروں گا۔ یہاں پر بہت بڑی دلیل یہ بھی مل گئی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے جو قطرے تھے اس سے یہ زمین پہ گرے، اس سے یہ پیدا ہوئی یہ قوم، اور یہ حضرت حوا اور حضرت آدم کی نسل نہیں ہے بلکہ صرف حضرت آدم کی نسل سے ہیں۔ یہ چیز اتنی بڑی گتھی کو سلجھا دیتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم وجود میں نہیں آئی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی قوم ہے، یہ چیز کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اس لیے وہ جو تھیوری ہے اس پہ کراس لگ جاتا ہے بہت بڑا، اور وہ ویسے بھی غلط تھی، وہ تھیوری ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ہمارے پلانٹ پہ ہے ہی نہیں، آگے چل کے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں میں۔ اچھا پہلے سفر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلے سفر میں حضرت ذوالقرنین جس جگہ گئے وہاں بتایا جاتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ 12,000 دروازے تھے، اتنی بڑی وہ جگہ تھی کہ اس کے 12,000 انٹرنسز تھی، اور وہاں پر سورج جو تھا وہ بلیک مڈ میں جا رہا تھا۔ اب ہم بتائیں سورج کا میں آپ کے ساتھ آیت شیئر کرتا ہوں جس میں یہ کلیئرٹی میں بتایا گیا ہے کہ ایک فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے سورج کی جس کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ سولر سسٹم پورا اس فائنل سٹیج کی طرف جا رہا تھا، وہ تباہ ہو رہا تھا سورج، تو وہاں پر وہ گئے۔ بلیک مڈ کی بات ہو رہی ہے، بلیک ہول کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری زمین پر تو سورج غروب نہیں ہوتا، ہماری زمین اپنے گرد گھوم رہی ہے اور سورج اوپر ہے، اور سورج پوری یعنی کہ سولر سسٹم کو لے کر وہ گیلیکسی ملکی وے جو گیلیکسی ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہماری اور وہ گیلیکسی بھی جا رہی ہے آگے، تو یہ اس کو فائنل ڈیسٹینیشن ایک ہوتی ہے اس پوائنٹ کی جس میں یہ سب تباہ ہو جاتے ہیں، اور قیامت میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب تباہ ہو جائیں گے، اور یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپشن دی، ان کو بچانے کی آپشن بھی دیا۔ ذوالقرنین یہ تینوں جگہ جہاں گئے یہ یہاں کے تینوں لوگ بڑی مشکل میں تھے اور یہ ان کے لیے مددگار بن کے گئے ہیں۔
وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپشن دیے کہ چاہے تو ان کو یعنی کہ عذاب میں ہی رہنے دو، ان کو تباہ ہونے دو، یا چاہے ان کو بچا لو. جو آیات کا مفہوم ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں پہ جا کے ان کو آپشن دی کہ جو ایمان قبول کر لے گا اس کو بچا لیا جائے گا، اور جو ایمان قبول نہیں کرے گا اس کو یہاں پر بھی عذاب ملے گا، اور وہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی عذاب پائیں گے. تو یہ کلیئرٹی میں یہ چیز ہمیں مل گئی. اب آتے ہیں دوسرے سفر کی طرف. ان کا جو دوسرا سفر تھا اس بارے میں آیت نمبر 89 کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ نہ وہاں درخت تھے، نہ سورج سے بچنے کی جگہ تھی، ان کے رنگ سرخ تھے، سورج نکلنے کے وقت یہ پانی میں چلے جاتے تھے اور غروب ہونے کے بعد جانوروں کی طرح ادھر ادھر پھیل جایا کرتے تھے. قتادہ کا قول ہے کہ وہاں کچھ بھی نہ اگتا تھا، سورج کے نکلنے پر وہ پانی میں چلے جاتے تھے. سلمہ کا قول ہے کہ ان کے کان بڑے بڑے تھے اور ایک وہ اوڑھ لیتے تھے اور ایک بچھا لیتے تھے. امام ابن جریر کا قول ہے کہ وہاں کبھی مکان نہیں بنا، نہ کوئی پہاڑ تھا، اور سورج کے نکلنے کے وقت یہ لوگ پانی میں گھس جاتے تھے. پہلے کسی وقت ان کے پاس کوئی لشکر آیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو سورج کے نکلتے وقت باہر مت نکلنا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو رات ہی رات یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ ہڈیوں کے ڈھانچے جو پڑے ہیں یہ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے پہلے ایک لشکر آیا تھا، سورج کے نکلنے کے وقت وہ یہیں ٹھہرا تھا تو وہ مر گئے، یہ انہی کی ہڈیاں ہیں. یہ سنتے ہی وہ لشکر وہاں سے چلا گیا. اب یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ قرآن میں بھی ہے کہ وہاں پر کوئی سورج سے بچنے کی ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے لیے بندوبست نہیں کیا تھا. تو یہاں ہمیں جب پتہ چلتا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے، ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے، سورج سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہمارے لیے ایک اوزون لیئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے ہماری زمین کے گرد، جو ہمیں بچاتی ہے سورج کی ان اثرات سے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. جو کہ زمین، اگر یہ اوزون لیئر نہ ہو تو ہماری زمین تباہ ہو جائے، ہم سروائیو نہ کر سکیں، ہم جو بھی سورج سے ایکسپوز ہوگا وہ مر جائے گا. یہی ایگزیکٹلی یہاں پر بھی یہ سچویشن تھی کہ جو سورج سے ایکسپوز ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا اور وہ لوگ پانی کے نیچے چلے جاتے تھے. اب ایسی، اب دیکھیں، اب یہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ پانی کے نیچے جا کر سروائیو کرنا یہ کوئی خاص مخلوق کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم انسان تو پانی کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے اینشنٹ ٹائمز کی. اس وقت تو ہماری زمین پہ تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ہم کوئی آکسیجن کا کوئی وہاں بندوبست کرتے پانی کے نیچے. اور ان کے کانوں کی بات ہو رہی ہے، لمبے کان تھے، ایک بچھا لیتے تھے، ایک اوڑھ لیتے تھے. اور کلیئرٹی میں بتایا کہ پانی کے نیچے جا کے ان کے اندر وہ سروائیول کی جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ہی رکھی ہوئی تھی، پانی کے نیچے جا کے بھی سروائیو کرتے تھے، کیونکہ سورج کی جو بھی پاس آتا تھا وہ بھسم ہو جاتا تھا، وہ ختم ہو جاتا تھا، فنا ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا سورج سے ایکسپوز ہونے پر. تو یہ چیز ہمیں پتہ چل گیا. اگر ہم اپنی فار ایسٹ کی طرف دیکھیں، جہاں سے ہماری دنیا میں سب سے پہلے جہاں سورج نکلتا ہے وہ نیوزی لینڈ ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہاڑ بھی نہیں تھے، درخت بھی نہیں تھے. یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں. نیوزی لینڈ میں پہاڑ بھی ہیں، نیوزی لینڈ میں بہت درخت ہیں. نیوزی لینڈ از ویری گرین کنٹری، اور ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے، اٹس ناٹ اے بگ کنٹری. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری دنیا کے نیوزی لینڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایون آسٹریلیا کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے. وہاں پر بھی پہاڑ بھی ہیں، وہاں پر بھی درخت بھی ہیں، وہاں جنگلات ہیں، سب کچھ ہے. یہ بات ہو رہی ہے کسی اور پلانٹ کی. اور ہمیں پتہ ہے کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کبھی بھی لمبے لمبے کانوں والے لوگ نہیں رہے، کبھی بھی ایسے لوگ نہیں رہے جو پانی کے نیچے جا کے زندگی گزار سکتے ہوں. یہ کسی اور پلانٹ کی بات ہو رہی ہے، کلیئرٹی میں کسی اور پلانٹ کی بات ہو رہی ہے. اوزون لیئر نہیں تھی وہاں پہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں یہ اشارہ دیا کہ یہ حال تھا ان لوگوں کا. اور ذوالقرنین کے پاس جو تھا ہم اسے جانتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذوالقرنین کو جو اختیارات، جو طاقتیں، جو وسائل اللہ نے دیے تھے وہ بھی اللہ کے علم میں تھا، اور ان لوگوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اس کا مطلب ہے وہاں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی، جو بھی انہوں نے ان کو مہیا کیا، جو ایسے بھی ان کی ہیلپ کی، اس نے اشارہ دیا کہ، لیکن ہمیں بتایا نہیں کہ کیا ہیلپ کی. اللہ نوز بیسٹ. اس لیے ہم بھی اس بحث میں نہیں پڑیں گے. ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ تکلیف میں تھے، مصیبت میں تھے، تو ذوالقرنین وہاں پر ان کی مددگار بن کے پہنچے. آگے مدد کیسے کی، اللہ نوز بیسٹ. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 92 میں ہے، پھر وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، سببا، سو ہی فالوڈ اوے. اگین تھرڈ ٹائم. اب آتے ہیں آیت نمبر 93 کی طرف، جس میں لکھا گیا کہ ذوالقرنین 2 بیریئرز کے درمیان پہنچ گیا. تو وہاں اس نے پایا ایک قوم کو جو سمجھنے کے قریب نہ تھی، جو کہ کوئی بات سمجھنا جس کے لیے تقریباً ناممکن تھا، لیکن کوئی نہ کوئی صورتحال انہوں نے پیدا کی ان سے کمیونیکیشن بنانے کے لیے، کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. بہرحال کوئی صورت نکل آئی جس کی وجہ سے ان کی کانورسیشن ہوئی. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
کہ ان کے لیے کچھ سمجھنا، بات چیت کرنا، کمیونیکیشن کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا. وہ ایک عجیب سی قوم تھی. بہرحال ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 2 بیریئرز کیا چیز ہیں. اب اس کو اکثر ہمارے جو اسپیشلی میڈ ان پاکستان جو جتنے بھی ترجمے ہیں، زیادہ تر جو علماء حضرات ہیں انہوں نے تو اس کو پہاڑ بنا دیا. اس کو ایون کہ صحیح انٹرنیشنل میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو ماؤنٹینز ہی ملے گا. تو ویری انفارچونیٹ کہ کیسے انہوں نے اس کو ماؤنٹینز بنا دیا. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس، کیونکہ the word which has been used in Quran which is صدین، صدا سے نکلا ہے صدین. صدین mean 2 barriers، 2 آڑ، 2 ایسی رکاوٹیں، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ اٹس ناٹ ماؤنٹین، اٹس ناٹ پہاڑ، اٹ کین ناٹ بی پہاڑ. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے پہاڑ بنا دیتے ہیں. اب اگلی ہی آیت میں اگر آپ چلے جائیں 94 آیت میں تو کلیئرٹی میں صدا کا ورڈ یوز ہوا ہوا اور اس میں آڑ کی بات ہو رہی ہے، اس میں دیوار کی بات ہو رہی ہے. ایون انہی کے ترجموں میں، پاکستانی ترجموں کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تفسیر ابن کثیر کے ترجموں کی بات کر رہا ہوں، اس میں اس کو دیوار اور اس میں آڑ ہی کہا گیا اس کو. لیکن اس سے پچھلی آیت میں اس کو پہاڑ کی طرف آپ تشبیہ دے دیتے ہیں. اٹس ناٹ پہاڑ. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے. تو وہ جو 2 بیرین ہیں، 2 آڑ ہیں، یہ بیسکلی ہم نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا اس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ 2 سمندر ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے. ایک سمندر میٹھا ہے، ایک سمندر نمکین ہے. نمکین ہمارے دنیا میں ہے اور میٹھا جو ہے وہ حضرت خضر کے پلانٹ میں ہے. تو ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے جو مل نہیں پاتے ہیں. لیکن وہ راستہ مچھلی نے ان کو ایگزیکٹ وہاں پہ ورم ہول بنا کے دیا. اس ورم ہول کو انہوں نے فالو کیا اور وہاں سے وہ حضرت خضر کے رستے میں پہنچ گئے. وہاں پر بھی اتباع کا ورڈ ہے، اس رستے کو اتباع کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہم نے پورا ایپیسوڈ جو آپ کو ایکسپلین کیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مچھلی کا رستہ تھا اس کی اتباع کی، اور اس یعنی کہ وہ جو ٹنل بن گئی تھی اس ٹنل میں جو رستہ تھا مچھلی کا اس کی اتباع کی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اتباع کرنے کے بعد وہ حضرت خضر ان کو ایک گرین سی لینڈ تھی وہاں ملے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس رکے، وہاں تو وہ گرین لینڈ نہیں تھی، وہ تو کنارے والی سائڈ تھی. لیکن جب مچھلی نے راستہ بنا دیا، جب انہوں نے واپس آ کے اس رستے کی اتباع کی، جب سارا ایپیسوڈ دیکھ لیں اس میں سارا ہم نے ایکسپلین کیا ہے، بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال وہاں بھی ایک آڑ تھی. اس آڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 2 پلینٹ کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو استعمال نہیں کی جا سکتی. صرف استعمال اس وقت کی جاتی ہے جب وہ رستہ آپ کو مل جائے اس آڑ کے اندر سے. ٹھیک ہے، تو یہ رستہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. تو یہ اس پلانٹ یہاں پہ 2 آڑیں تھیں، یعنی کہ 2 مختلف پلانٹس کے ملنے کے رستے تھے وہاں پر. انہی کے درمیان میں ان کو یہ پلانٹ ملا جہاں پر یہ لوگ تھے، اور یہ شکایت کر رہے تھے کہ اس ایک رستے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور تباہی کرتے ہیں. تو وہاں اس ایک آڑ میں جو ان کا رستہ تھا وہ غالباً یا تو کھلا رہتا ہوگا یا کھلتا رہتا ہوگا، جس طرح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خضر کی بھی سمجھ میں آتی ہے. اس میں تفسیر میں بھی کہ وہ رستہ وہاں اس وقت تک جب تک وہ پہنچے تھے اس وقت تک کھلا ہوا تھا. تو وہ کچھ ٹائم لمٹ ہوتی ہوگی، میں ٹائم لمٹ کی طرف ہی آگے آتا ہوں. تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جب وہ جب ذوالقرنین جب وہاں گئے اس وقت یاجوج ماجوج وہاں نہیں تھے، اس وقت وہ تباہی نہیں پھیلا رہے تھے. اس کا مطلب اس وقت وہ راستہ اس کی اوپننگ نہیں ہوئی ہوگی. تو وہاں پر جو بھی ورم ہول تھا، جو بھی جگہ تھی، اس کو انہوں نے ایک علیحدہ لیئر سے اس کو بند کیا ہے، جس کو لوہے اور تانبے سے انہوں نے پھونک مار کے اور اس کو جو کیا، اس کی بھی ہمیں جو سائنٹیفک جو ہمیں پتہ چلتی ہے، جو آرٹیکل جو میں نے آپ کے ساتھ www.therisingmoon.org/ذوالقرنین اسپیس ٹریول جو میں نے آپ کو آرٹیکل شروع میں بتایا تھا، اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے ایک سائنٹیفک ایک فیکٹ دیا ہوا اس کا کہ یہ لیئر کی بات ہوتی ہے. یہ بھی ایک لیئر بنائی جاتی ہے اور یہ گیسز کے ساتھ مل کے لیئر بنتی ہے. لیکن میں اس سے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ان کی اپنی تھیوری ہے. میں تو اس کو اسٹرکٹلی ایک لے مین کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اس کو ڈیکوڈ کر رہا ہوں. تو وہ میں اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ انہوں نے بہرحال اس ورم ہول کو انہوں نے بلاک کیا، اور وہ بلاک اس طرح کیا کہ اگر وہ جب بھی ان کی اوپننگ ہوتی بھی ہوگی تو وہ آتے بھی ہوں گے، آگے ان کو مزید ایک بلاکیج مل گئی، ان کو مزید ایک آڑ مل گئی. جس طرح آیت میں کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دو، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک سدا آڑ کی بات ہو رہی ہے، ان کے درمیان آڑ قائم کر دیں. تو وہی آڑ، وہی ایک مزید ایکسٹرا سے دیوار، ایک بیریئر انہوں نے قائم کیا اس کو بند کرنے کے لیے، تاکہ یاجوج ماجوج اس کو کراس نہ کر سکیں، ان لوگوں کو تنگ نہ کر سکیں. تو یہ چیز بڑی کلیئرٹی میں یہ چیز بھی ہوگی. اب ہم آگے آتے ہیں، یاجوج ماجوج کی طرف آتے ہیں.